وعلیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الانسان ما لم یعلم، صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ علم سکھایا وہ جو نہیں جانتا تھا، جو نہیں جانتا تھا ہم نے اسے سکھایا۔ رحمان نے انسان کو بیان سکھایا، یعنی علم سکھایا۔ تو ایسی بہت سی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی تعریف بیان فرمائی ہے، اور علم والوں کی تعریف بھی بیان فرمائی ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں علم والے اور غیر علم والے؟ والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ جو علم والے ہیں ان کے ہم درجات بلند فرمائیں، یعنی ان کے درجے بلند فرمائیں، علم والوں کے درجے۔ اللہ نے سب سے پہلی وحی جب انسان کو کی، یعنی قرآن پاک کی پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، تو سب سے پہلا جو حکم تھا وہ پڑھنے کا تھا، اقرا، کہ پڑھو۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے رب کے سب سے پہلے حکم پر سب سے پہلے عمل کریں، جو اللہ نے پہلے حکم دیا اس پر پہلے سب سے پہلے اسی پر عمل کریں۔ جن لوگوں نے آپ پوری تاریخ دنیا کی دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، جن لوگوں نے اس حکم کو مان لیا اور علم پڑھ لیا، علم والے ہو گئے، تو وہ اس دنیا سے چلے بھی گئے مگر پھر بھی وہ کتابوں میں زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ان کے تحقیقات سے، یا یہ کہیے ان کے علم سے لوگ فیض اٹھاتے ہیں اور فیض اٹھاتے رہیں گے۔ تو علم ایک ایسی روشنی ہے جو خود بھی روشن اور دوسروں کو بھی فیض دیتا، اس لیے بے چون و چرا، یعنی بغیر کچھ سوچے سمجھے اللہ کے اس حکم پر ہم عمل پیرا ہو۔ آؤ ذرا دیکھیں علم کی روشنی میں، آج 21 صفر ہے اور 25 صفر کو 4 دن کے بعد میں بریلی شریف میں حضور اعلی حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو فاضل بریلوی کہلائے ہیں، ان کا عرس ہے۔ تقریباً 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، 106 شاید عرس ہے۔ تب سے لے کے اور آج تک ان کی کتابیں، ان کی نعتیں، ان کے علم فقہ اور ان کے اور بھی علوم لوگ پڑھ رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آخر وجہ یہی ہے کہ انہوں نے علم کو سیکھا اور لوگوں کو سکھا دیا۔ 4 سال کی عمر جب ہوئی تو والد صاحب مولانا نقی حسن صاحب لے کر کے امام صاحب کے پاس یا مولوی صاحب کے پاس گئے کہ اس بچے کو آپ جو ہے داخلہ لے لو، مدرسے میں پڑھا۔ تو مولوی صاحب نے شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا ہوئی، الف با تا سا جیم ہا خا، یہ پڑھتے چلے گئے۔ جب لام الف پہ کہا انہوں نے، لام الف، تو اسی جگہ وہ بچہ رک گیا اور کہا، بچے کی بات بتا رہی ہوں، صلاحیت جیسی ہوتی ہے کہ علم والوں کے گھر کا جو ہے بچہ بھی جو ہے علم والا ہوتا۔ اس نے کہا، مولوی صاحب یہ لام بھی آپ پڑھا چکے اور الف بھی پڑھا چکے، تو دوبارہ پڑھانے کی لام الف کی ضرورت کیا ہے؟ الف بھی پہلے پڑھ چکا
اور لام بھی پہلے ہی آ چکا ہے، تو یہ لام الف دوبارہ پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ پہلے دن کا درس تھا، 4 سال کی عمر تھی، مولوی صاحب دیکھ رہے ہیں اس بچے کی صورت کو اور پھر ان کے والد کی۔ کچھ دیر کے بعد میں انہوں نے کہا مولانا صاحب اس بچے کو تم پڑھنے کے لیے کیا لائے ہو؟ یہ تو خود ہی پہلے دن ہی مجھے پڑھا رہا ہے۔ حکمت کی بات، 14 سال کی عمر ہوئی کہ آپ فاضل یعنی عالم فاضل بن گئے، اور فتویٰ نویسی کا کام 14 سال کی عمر میں ہی شروع کر دیا۔ 14 سال کا بچہ۔ رامپور ریاست کے ایک بڑے عالم صاحب نے ایک فتویٰ دیا، مولانا نقی علی خان کے یہاں گئے ان کے والد صاحب کے، انہوں نے کہا کہ اس فتوے کو ایک مولوی صاحب بیٹھے ہیں فلاں کمرے میں چلے جاؤ۔ وہ دیکھ کر کے چلے آئے کہ اس جگہ تو کوئی مولوی صاحب نہیں ہے، ایک بچہ ضرور بیٹھا ہے اس جگہ۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بچہ جو بھی ہے بہرحال وہ مولوی صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، انہیں جا کے پیش کرو۔ جب جا کے پیش کیا تو انہوں نے وہ فتوے کا جواب لکھنا شروع کر دیا، فتوے کا جواب لکھنا شروع کر دیا۔ کتنے 28 صفحے جواب میں، 28 صفحے دلیلیں اتنی پیش کیں، اور وہ جب لا کے انہوں نے جو مفتی صاحب تھے نوابی کے، رامپور کے نواب کے جو بڑے مفتی صاحب تھے، ان کے سامنے جو 28 صفحے کی پوری کتاب ہو جاتی ہے، تو وہ حیرت میں پڑ گئے۔ اتنی دلیلیں، اتنی مضبوط دلیلیں دی تھی اس میں کہ اسے دیکھ کر انہیں جو ہے ماننا پڑا کہ ہاں علم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ فتاوی رضویہ آپ کی لکھی ہوئی اتنی موٹی کتاب ہے، پہلے 12 جلدیں تھیں یہ موٹی، اب تو اور 30 جلدیں ہو گئی، اس کا ترجمہ کر کے جو عربی کا اور فارسی کا ترجمہ کر کے اب 30 جلدیں بنا دی، اتنی موٹی کتاب ہے۔ اور ایسی تحقیق ہیں کہ دنیا کی لائبریری میں رکھی ہوئی ہیں، یہ نہیں صرف بریلی کی بلکہ دنیا کی لائبریری میں۔ اگر آپ دیوبند میں بھی دیکھو گے لائبریری میں تو مولانا احمد رضا خان کی فتاوی رضویہ رکھی ہوئی ملے گی۔ تحقیق کی بات ہے۔ آج سائنسی دور ہے، لوگ سائنس کہ سائنس آپ نے کب سینکڑوں سال پہلے، جبکہ اتنی سائنس نہیں تھی، نہ یہ مطلب بجلی کی کوئی ایسی بات تھی، اور نہ یہ جو ہے موبائل وغیرہ یا کمپیوٹر وغیرہ تھے، تو اس وقت آپ نے تحقیق کے ذریعے لکھ دیا، اپنے علم کے ذریعے سے تحقیق کے ذریعے لکھ دیا کہ ہندوستان وہ ملک ہے کہ جس میں کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو وہ 66 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو 92 ڈگری پر غروب ہوتا ہے، 92 ڈگری پر غروب ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہیے کہ 66 کا عدد جو ہے اللہ کا ہے، جب طلوع ہوتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو محمد الرسول اللہ کہتا ہے۔ یہ تحقیق ہے اعلیٰ حضرت کی۔ کتنے علم، 52 علم پر آپ نے کتابیں لکھی، یعنی جس کا بھی جو نمبر آ گیا لکھنے کا تو وہ پوری کتاب ہی لکھ دی۔ 52 علم۔ علم تاریخ ایک علم ہوتا ہے، علم جغرافیہ ایک علم ہوتا ہے، علم ادب ایک علم ہوتا ہے، علم نحو ایک علم ہوتا ہے، علم صرف ایک علم ہوتا ہے، علم تجوید ایک علم ہوتا ہے، علم ظفر ایک علم ہوتا ہے، علم العداد ایک علم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے 52 علوم، ہمارے تو نام بھی یاد نہیں ہیں، ان پہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، 1100 سے بھی زیادہ کتابیں عربی زبان میں اور فارسی زبان میں۔ اردو میں تو بہت کم لکھا ہے آپ نے۔ یہاں سے گئے حج کرنے کے لیے تو وہاں مکہ اور مدینہ کے علماء کرام نے آپ سے جب دلیلیں مانگی تو بغیر کتاب کے 8 گھنٹے میں حرم شریف میں بیٹھ کر کے 200 صفحے علم غیب پر اتنی دلیلیں دیں کہ 200 صفحے کی یہ کتاب ہے الدولۃ المکیہ، عربی میں لکھی ہوئی کتاب ہے، آج بھی پڑھائی جاتی ہے درس میں۔ تو یہ علم کی بات تھی مسلمانوں۔ علم ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی بوجھ نہیں لگتا ہے۔ اگر کوئی پڑھ لے تو ایسا تھوڑی ہے صاحب اس سے بوجھ لگ رہا کہ صاحب جہاں کو جا رہے ہیں بوجھ لگ رہا، نہیں، بلکہ جس جگہ بھی وہ جاتے ہیں وہ نرالی شان اس جگہ ظاہر ہوتی ہے۔ جس جگہ بھی جس میدان میں بھی جاتے ہیں اس میں نرالی شان ہوتی ہے۔
آج بھی علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی آپ کا علم ریاضی پڑھایا جاتا ہے۔ ایک پروفیسر ریاضی کے یعنی گڑت کے کہیے، سیدھی سی علم ریاضی کی، گڑت کے پروفیسر آئے، ان سے ایک سوال حل نہیں ہو رہا تھا، اور وہ جانے تھے کیمبرج یونیورسٹی جانے والے تھے، تو کسی نے بتا دیا کہ احمد رضا نام کے مولوی صاحب ہیں بریلی شریف میں، انہیں اور دکھا لو۔ تو انہوں نے کہا بھائی مولوی صاحب کا مسئلہ تھوڑی ہے علم فقہ، تھوڑی ہے تو علم ریاضی ہے۔ انہوں نے کہا پھر بھی دکھانے میں کیا آپ کو حرج ہو رہا ہے؟ وہ آئے اور آ کر کے کہا صاحب یہ ایک علم ریاضی کا سوال ہے، اگر ہو سکے تو آپ دیکھ لو اسے۔ تو انہوں نے دیکھا اور کتاب بغیر دیکھے، بغیر کسی کتاب کو دیکھا اور اس کا جواب لکھنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پروفیسر صاحب دیکھتے رہے اور وہ لکھتے رہے، ذرا دیر میں لکھ کے ان کا سوال حل کر کے دے دیا، لو صاحب آپ کا سوال دیکھ لو، جواب دیکھ لو۔